بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ جب لوگوں کی حالت بگڑ جاتی ہے تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نبی بھجواتا ہے، اور جو سلیم فطرت ہوتے ہیں، نیک فطرت ہوتے ہیں، وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور ایمان لانے والوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو حقیقی ایمان نہیں ہوتا بلکہ منافق ہوتے ہیں، اور یہ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو اوائل میں آئے ان میں سے بعض جو ہیں وہ منافقین تھے، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی تھا۔ تو ناظرین کرام، جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی یہی فنامنا ہے۔ جو مسیح موعود السلام نے کیا تو سب سے پہلے تو نیک فطرت لوگ ہی وہاں آئے، اور ان کے ساتھ وہ ایسے بھی لوگ آئے جن میں کجی تھی، اور وہ بات بات پر جو ہے وہ اعتراضات شروع کر دیتے، اور جو ہے وہ منافقت کا رنگ انہوں نے دکھانا شروع کر دیا۔ تو ناظرین کرام، جماعت احمدیہ کا ایک مربوط نظام ہے، اور ایک جماعت بنتی ہی اسی طرح ہے جب کہ لوگ ایک قابل اطاعت امام کی جو ہے وہ پیروی کریں، اور جب وہ لوگ جو منافق ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ ان میں انا اور تکبر پیدا ہوتا ہے، جو ان کو اب جو ہے نا وہ دوسری کسی اطاعت کرنے سے ہر وقت روکتا ہی رہتا ہے۔ تو جب نظام جماعت جو ہے وہ ویسے میں بتا چکا ہوں کہ جماعت تو کہتے ہی اسی کو ہیں، جس طرح ایک نماز با جماعت ہوتی ہو، جس طرح بھی امام کہے اس کی وہ اطاعت کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع جاتے ہیں اور سجدہ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امام کو جو ہے وہ ٹوکنے کی اور اس کی اصلاح کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی۔ صرف یہی کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ، کہ انسان تو جو ہے وہ اس میں تو انسانی کمزوریاں ہیں، اس لیے تو نے جو غلطی کی ہے اس کو ٹھیک کر لے۔ سبحان اللہ، اس ایک دفعہ صرف سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اور بار بار سبحان اللہ نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ کیا جاتا ہے جو امام کر رہا ہے چاہے وہ غلط ہو۔ تو اسی طرح نظام جماعت بھی جو ہے اس میں نظام جماعت کی خلاف ورزی کرنے والا جماعت میں تو آٹومیٹیکلی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جماعت میں نہیں ہوں۔ تو اس لیے جماعت کا جو نظام ہے اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جو ہے وہ نظام جماعت سے اخراج کی سزا دے دی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جماعت احمدیہ جو کہ ایک حقیقی اسلام ہے، جو وہ اسلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال لے کر آئے تھے، تو اس جماعت میں بھی جس کی سربراہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، ان میں بھی جو منافق تھے یا جو کمزور ایمان تھے، جو نظام کی پابندی نہیں کرتے تھے، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سزائیں ان کو جو ہے سزائیں دیا کرتے تھے۔ ایک بخاری حدیث میں جنگ تبوک کے بعد وہ 3 صحابیوں کا ذکر ہے
کہ جنگ تبوک میں جو شامل نہیں ہوئے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی اور ان سے ساتھ مقاطعہ کر دیا۔ نظام جماعت سے اخراج تو بہت کم بات ہے، جو اخراج کی جو مقاطعہ کی سزا ہے وہ تو بہت سخت ہے۔ تو بخاری حدیث میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ وہ جنگ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقاطعہ کی سزا دے دی، اور وہ ان کے ساتھ یہی تھا سلوک تھا کہ کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کرتا تھا، وہ جس سے بھی بات کرتے وہ جواب ہی نہیں دیتا، یہاں تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا بھی وہ جواب نہیں دیا کرتے۔ اور کعب بن مالک کی جو حدیث ہے بخاری میں، وہ ایک بہت لمبی حدیث ہے، وہ تقریباً 10 صفحوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنی یہ سزا کا ذکر کیا ہوا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں اس قدر تنگ ہو گیا، اس قدر کہ میں مدینہ میں رہنے والا، مدینہ کے میرے لیے ایک اجنبی ملک ہو گیا، اور 10 دن کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ازواجی تعلق نہیں رکھ سکتی۔ تو وہ اس قدر تنگ ہوئے کہ مدینہ سے بھاگ کر جو ہے وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور 40 دن وہاں روتے رہے، خدا تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ یہ اپنی معافی مانگتے رہے، اور ہر 40 دن کے بعد جو ہے وہ ان کو آواز آئی کہ ایک صحابی نے کہا، ان کو آواز دی کہ اب تمہاری بریت ہو گئی ہے، خدا تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ نظام جو ہے اس کی پابندی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کروایا کرتے تھے۔ تو جماعت احمدیہ میں بھی یہی ہے کہ جو نظام کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو نظام جماعت سے اخراج کی سزا دی جاتی ہے، اور اکثریت جو ہے وہ اپنی غلطی کو محسوس کرتے ہیں اور وہ اپنی غلطی کی تلافی کرتے ہیں اور واپس دوبارہ مین سٹریم میں ہی آ جاتے ہیں۔ لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کجی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، ان میں انا اور تکبر کا مادہ ہوتا ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کریں، وہ الٹا نظام جماعت کے خلاف ہی جو پرپا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو آج کل جن کو نظام جماعت سے اخراج کی سزا دی گئی ہے، وہ آج بہت سے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور سب سے پہلا جھوٹ تو یہی بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی جماعت سے نہیں نکالا گیا، ہم تو خود ہی اس جماعت سے نکل کر جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے جماعت کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے تو کوئی سزا نہیں، وہ تو لا اکراہ فی الدین والے میں آتا ہے، اس کے ساتھ تو جماعت اسی طرح سلوک کرتی ہے جس طرح دوسرے عام مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ لیکن جنہیں وہ نظام جماعت سے سزا دی جاتی ہے، وہ جو ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن جو خود چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا جاتا کہ بھائی تم آزاد ہو، اگر تم نے کو نہیں ہی پسند تو چھوڑ دو، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ نظام جماعت سے جس کو نکالا جاتا ہے، جماعت اسے یہ بتاتی ہے کہ تم ایسی گندی حرکت کر چکے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، اور یہ الٹا بتاتے ہیں
کہ جو ہے نا ہم پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے. وہ ظلم کیا ہے کہ جو نا باقی لوگ جو ہیں وہ ان سے بولتے نہیں یا ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. اس کے بیوی بچے اور والدین جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. یہ وہ سب سے بڑا ظلم سمجھتے ہیں. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا. تو یہ باتیں جو کرتے ہیں یہ 100% جھوٹ بولتے ہیں. اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ ختم نبوت کے جو ہیں وہ بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں. اور ایک شخص جو ہے جو وہ اپنے آپ کو اس قدر تکبر ہے کہ اس کو یہ کہتا ہے کہ مجھے مولوی کہتے ہیں، احمدی مولوی، کیا ہمارے ساتھ بات کرو. ہاں، میں ان کیڑے مکوڑوں سے کیسے بات کروں؟ میرے ساتھ بات کرنی ہے تو مرزا مسرور کو کہو کہ آ کر میرے ساتھ بات کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. یہ اپنے آپ کو اس قدر حد بڑھ جاتے ہیں جو ہے نا انعام میں اور تکبر میں بڑھ چکے ہوتے ہیں. اور وہ دوسرے احمدی مسلمانوں کو جو ہے وہ کس طرح مسلمان بناتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان پر لعنت بھیج دو اور تم مسلمان ہو جاؤ گے. یہ جتنے بھی جو جماعت سے نکلے ہوئے ہیں جو پٹڑی سے مکمل طور پر اتر چکے ہیں اور تکبر اور لالچ میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ یہ تو بتاتے ہی نہیں کہ قرآن مسلمان بننے کے لیے صرف کلمہ پڑھنا ہی ضروری ہے. جو جماعت اسلامی کے جو امیر تھے مولانا منور حسین، وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص جو کلمہ پڑھ لیتا ہے باقی کوئی بات بھی اسلام والی نہیں کرتا، ہم اسے غیر مسلم نہیں کہہ سکتے. تو یہ جو ہے وہ ایسی گندی اور گھٹیا جو ہے الزامات لگاتے ہیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اور کہتے ہیں کہ ان کو گالیاں دو تو تم مسلمان ہو، تم کلمہ پڑھو تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں. تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں نہ دو، ان کے خلاف گند نہ اچھالو. اور ایک اور جو ہے وہ جو بولتے ہیں وہ ایک اور ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے جی کہ میں بڑا خلیفہ وقت کا جو ہے بھتیجا ہوں. ایسی گندی باتیں کہ میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے دن میں پارٹی بناتا ہوں، وہاں میں بڑے مزے سے اپنا جو ہے وہ پارٹی بنا کر خوش ہوتا ہوں. اور دوسرے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خلاف اتنی گندی باتیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں. وہ کینیڈا سے جو ہے آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا. میں اپنی بہن کو ملنے گیا، اس نے میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو جماعت احمدیہ جو ہے وہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتی. سب جھوٹ ہے کہ ہم کے مار پٹائی کرتے ہیں، ہمیں جب ربا سے یہ کہتے ہیں نکل جاؤ، اور اس قدر جو ہے گند اچھالتے ہیں جن میں ذرا سی بھی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عقل دے. یہ تو اب عقل ان کے لیے تو دعا کرنا بھی جو ہے وہ اب میرے نزدیک غلط ہو گیا ہے، کیونکہ یہ تو اس قرآنی آیت کے مطابق آ چکے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اب کو تو ان کا کوئی ہادی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہیں خدا تعالیٰ گمراہ ٹھہرا چکا ہے. اللہ تعالیٰ تمام احمدیوں کو جو ہے وہ امام جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح کی کامل فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.